اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم صلوات پڑھ دے بر محمد عزیزان محترم معزز سامعین، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ مستقل فرش ادا پر آ رہے ہیں اور ذکر سیدہ سماعت فرما رہے ہیں، اور کیوں نہ آئیں، چونکہ ہمارا وجود اسی ذکر پر ہے اور ہماری کامیابی انہی کے در پر ہے۔ بہت سی چیزیں انسان محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن جب اسے احساس دلایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے فرش اعضا، ذکر اہل بیت اور بارگاہ ائمہ اور خدا میں آنا بہت سی چیزیں ہمیں عطا کرتی ہیں، ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر جب احساس دلایا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس بارگاہ سے ملا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض موقع پر دنیا میں بھی اس کا احساس ہوتا ہے، اور بعض واقعات ہیں کہ جو انسان کو یہاں سے گزر جانے کے بعد، بارگاہ خدا میں پہنچنے کے بعد احساس ہوتا ہے اور ہوگا کہ ہمیں ان ذوات اور ان بارگاہوں سے کیا ملا اور ہمیں کتنی منزلت ملی ہے۔ چونکہ ہمارا عنوان گفتگو ہے بی بی زہرا کی دعاؤں کا کچھ، یا یوں کہیں ایک دو کلمہ اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، لہذا میں نے آیہ قرآنی وہاں سے اٹھائی جہاں پر اللہ عباد الرحمن کی صفت بیان کرتا ہے اور اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ وہاں پر آ کر اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم، اے میرے حبیب کہہ دو ما یعبأ بکم، تمہاری کوئی حیثیت اور ویلو نہیں ہے۔ اگر کوئی حیثیت اور تمہاری عزت عظمت بارگاہ خدا میں ہے تو تمہاری دعائیں ہیں۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خدا کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، خدا کا جملہ ہے، تو خدا خود بتاتا ہے کہ عزت چاہیے تو بارگاہ خدا میں آؤ، عظمت چاہیے، شرافت چاہیے، بزرگی چاہیے، وقار چاہیے، بلندی چاہیے، کامیابی چاہیے، نگاہ کرم میں خدا چاہیے، نگاہ اہل بیت چاہیے، تو آؤ
دنیا کی کسی بارگاہ میں جاؤ گے، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر تھوڑا بہت مل جائے، لیکن عزت چلی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد عزت بھی ملتی ہے اور مانگی ہوئی حاجتیں بھی ملتی ہیں۔ اور اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ کائنات کا مالک نگاہ کرم ڈالتا ہے۔ حسین اور اہل بیت رحمت للعالمین کنیز خاص خدا نگاہ کرم ڈالتی ہے، ان کا دیکھ لینا ہی ہماری کامیابی ہے، ان کا نگاہ کرم ڈالنا ہی ہماری عزت ہے اور ہماری بزرگی ہے۔ تو جب یہ ثابت ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، گڑ گڑاؤ، مانگو، دعا کرو، یہ دعا کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی ہے بلکہ عزت ملتی ہے، بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہاری دعاؤں کے ذریعے سے تمہیں یہ عزت و شرف ملا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اتنے پست ہیں کہ ہمیں تو مانگنے بھی نہیں آتا ہے، ہم اتنے نادان ہیں کہ اس کی بارگاہ میں ہمیں گفتگو کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے، ہم اتنے ناسمجھ ہیں کہ کب کیا مانگنا ہے وہ تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے فائدہ کیا ہے، ہمارے لیے نقصان کیا ہے۔ ہم تو مانگتے ہیں، مانگنے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے کچھ اچھا مانگا ہے، لیکن ہو سکتا ہے خدا نے جو دیا ہو وہ ہمارے لیے اچھا ہو، ہم نے جو مانگا ہے شاید وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ لہذا ہمیں اگر سلیقہ چاہیے، طریقہ چاہیے، مانگنے کا انداز چاہیے تو کہیں اور نہیں بلکہ بارگاہ اہل بیت میں آنا پڑے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں مانگا کیسے جاتا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں مانگا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں فرق ہے، کیسے مانگا جاتا ہے، کیا مانگا جاتا ہے۔ اور یہ مانگنا کبھی خالی نہیں جاتا ہے، ملتا ضرور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان خلق الانسان عجولا، جلد باز ہے، کبھی کبھی جلدی کر بیٹھتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ جس وقت دینا چاہتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہو، ہم وقت سے پہلے مانگنا چاہتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام وقت سے پہلے ہو جائے تب بھی غلط ہے، وقت کے بعد ہو تب بھی غلط ہے۔ وقت سے پہلے ہو جائے یا یوں کہہ دیں ہم محسوس کریں کہ اگر ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں وقت سے پہلے اتار لیں تب بھی وہ چیز کھانے کے لائق نہیں رہتی ہے، اور اگر وقت کے بعد اتاریں تو اس میں بو آ جاتی ہے، پھر حلق سے اترتی نہیں ہے۔ تو یہ ماننا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں کب ملنا چاہیے۔ ماں باپ خدائے مجازی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اپنے بچے کے لیے یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا چیز کب دینا چاہیے۔ اگر وہ مانگ بھی رہا ہے، گڑ گڑا بھی رہا ہے، ضد بھی کر رہا ہے تو ہم اس کے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا آپ دے نہیں سکتے ہیں؟ کہا ایسی کیا بات ہے، ایک نہیں چار ہم دلا سکتے ہیں، لیکن ابھی موقع نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، لہذا جب وقت آئے گا تو ہم اسے دلائیں گے۔ تو جب ایک معمولی سا انسان کے جو باپ ہوتا ہے اتنی سمجھ رکھتا ہے، جبکہ اولاد اس کی نہیں ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ یعنی اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے اس دنیا میں بھیجنے کا، تو جب اس کے ذریعے سے یہ بھی انتخاب ہے کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہمارے ذریعے سے نسل آگے بڑھے، عزادار اس دنیا میں آئیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اتنا خیال رکھتے ہیں، تو جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے،
جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے اس کی ضرورتوں کو وہ جانتا ہے، اس کی مشینوں کو، ان کی خواہشوں کو، ان کی دلی تمناؤں کو وہ جانتا ہے کہ کب اسے کیا چیز ملے گی تو یہ بنے گا، کب کیا چیز روکی جائے گی تو شاید کسی منزل پر جو پہنچنا ہے وہ پہنچ جائے گا۔ کیونکہ بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے ملنے کے بعد انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، بہت سی چیزیں نہ ملنے سے انسان کو منزلوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس راستے سے اسے آگے بڑھانا ہے، کبھی دے کر آگے بڑھاتا ہے، کبھی لے کر آگے بڑھاتا ہے۔ آج ہمارے پاس صبر ایوب کی وہ منزلت اسی وقت نکل کر آتی ہے جب اللہ ان سے لے لیتا ہے، تب صبر کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دعاؤں کے ذریعے سے انسان عظمت پاتا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ دعائیں ہمیں آتی ہی نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ کہا آؤ ان کی بارگاہ میں جنہیں سلیقہ ہے بارگاہ خدا میں آنے کا، جنہیں عظمتوں کا علم ہے، جنہیں طریقہ آتا ہے اس سے مانگنے کا۔ لہذا ہمارے پاس، ہم تو خوش نصیب ہیں، بہت سی ایسی دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جسے ہم صرف پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں عظمت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ بھی ہے، ہمارے پاس صحیفہ کاظمیہ بھی ہے، ہمارے پاس صحیفہ رضویہ بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک صحیفہ سجادیہ ہے جو ہمارے پاس ہے، نہیں، دعاؤں کے کئی مجموعے ہیں جس سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کوشش کرو، عادت بنا لو، ہر ہفتے ایک مختلف دعا کو پڑھو، یا سال میں کوشش کرو مختلف دعاؤں کو پڑھو، تاکہ مختلف دعاؤں میں مختلف کلمات کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں آ کے جو مانگا گیا ہے اس کی برکات بھی حاصل کر سکیں۔ تبھی دیکھا گیا ہے کبھی منگل کو ہم دعائے توسل پڑھ لیتے ہیں، جمعرات کو ہم دعائے کمیل پڑھ لیتے ہیں، بدھ کو ہم کوئی زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے کیونکہ ہر کلمہ معصوم کی زبان سے نکلا ہے، جو اس کے معنی ہے، جو اللہ سے مانگا گیا ہے وہ تو ہے ہی عظیم، خود ان کی زبان سے مسح ہو کر یہ کلمات نکلنا بھی برکت رکھتے ہیں۔ جب وہ کلمات ہماری زبان پر آئیں گے تو ہماری اب وجود بھی پاک ہوگا، ہمارا وجود بھی عظیم ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ لہذا ہمارے پاس اگر دعاؤں کو کئی جہت، کئی اینگل سے تقسیم کیا جاتا ہے، میں ان تمام تقسیمات کی جانب نہیں جاؤں گا، لیکن دو تقسیم ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، کامن ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں۔ مشترک دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد ہر لمحے پڑھا جا سکتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے کچھ ذکر ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کچھ ایسے ذکر اہل بیت کی جانب سے بتائے گئے ہیں کہ کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے، صلوات کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، استغفار ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ بعض دعائیں ہیں جو مخصوص نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کامن نہیں ہیں، بلکہ اس میں لکھا ہوتا ہے یہ تعقیب ظہر ہے، یہ تعقیب عشاء ہے، یہ تعقیب نماز صبح ہے۔ نماز صبح میں بھی تعقیب نماز صبح ہونے کے بعد بھی مختلف دعائیں ہیں کہ کبھی کسی معصوم نے یہ دعا صبح کی نماز کے بعد پڑھی ہے، کسی معصوم نے یہ دعا نماز صبح کے بعد پڑھی ہے۔ لہذا میں جس کتاب کا نام لینے جا رہا ہوں وہ کتاب، چونکہ ان 3 دنوں میں ان تمام ذخیروں کو تو نہیں پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ہی 2 کلمات پر ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ان کے معانی اور مفاہیم نہیں ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے اگر کوئی چیز کاملاً حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے جتنا لے سکتے ہیں اتنا لیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ بارگاہ ہماری استعداد بھی بڑھا دیتی ہے، ہماری کیپیسٹی بھی بڑھا دیتی ہے۔
آئیں اس کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں۔ تو میں نے کہا جس کتاب کا نام لینے جا رہا ہوں، دیکھیں 2 کتاب الگ الگ نام ہے، اس میں تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ ایک ہے صحیفہ فاطمیہ، میں صحیفہ فاطمیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عظیم کتاب تو ہی ہے جو ہمارے وقت کے امام کے پاس ہے۔ ایک کتاب اور ہے جو بی بی زہرا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، جنہیں دعاؤں کا مجموعہ کہا جاتا ہے، جسے صحیفۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ صحیفہ فاطمیہ نہیں بلکہ صحیفۃ الزہرا۔ میں نے اسی لیے کہا جیسے صحیفہ سجادیہ ہے، ویسے ہی صحیفہ کاظمیہ ہے، ویسے ہی صحیفہ تقویہ ہے، جوادیہ ہے، اسی طریقے سے صحیفۃ الزہرا ہے۔ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ذہن میں، چونکہ نام صحیفہ فاطمیہ یہ الگ کتاب ہے، یہ وہ تمام علوم ہے جسے بی بی زہرا بیان کرتی تھی، مولا اسے اپنے ہاتھوں سے، یا یوں کہہ دے مجسمہ علم کے ہاتھوں سے جب قلم چلتا تھا اور بارگاہ سیدہ، زبان سیدہ سے نکلتے تھے، جسے جمع کیا گیا ہے اسے صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ الگ مجموعہ ہے، لیکن میں جس کتاب کا نام لے رہا ہوں یہ صحیفہ زہرا ہے، صحیفۃ الزہرا ہے، جس میں مختلف قسم کی دعائیں ہیں۔ صبح کی دعا بھی بی بی زہرا کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں۔ کبھی موقع ملے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس سب کچھ ہو کے کبھی پریشان لگتا ہے کہ کیا ہے، کیوں ہے، کبھی دل گھبراتا ہے، کبھی نا امیدی کی طرف جانے لگتا ہے۔ ہمارے پاس تو ہمارا امام ہے جو امیدوں کی بارگاہ ہے، آئے اس کی بارگاہ میں۔ ایسے افراد اور ذوات ہیں جن کے کلمات سے امیدیں ملتی ہیں، کبھی آئیں بیٹھے یہ سوچ کر کہ ہم بہت سے لٹریچر اور کتابیں اور بکس پڑھتے ہیں، آئیں ذرا زہرا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ٹھیک ہے ہم بہت نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن کچھ تو اتنا کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے ان کلمات کو اپنے وجود سے، اپنی زبان سے جاری تو کریں۔ لہذا اس میں تعقیب نماز صبح بھی ہے، تعقیب نماز ظہر بھی ہے، تعقیب نماز عشاء بھی ہے، یعنی 5 وقت کی نماز کی دعائیں ہیں۔ میں نے شروع کیا تھا ان ایام فاطمیہ میں، ایام فاطمیہ ختم ہو گئے، صرف تعقیب نماز ظہر کی ایک پیراگراف کو، وہ بھی وقت کی محدودیت کی بنیاد پر جو بیان کیا، ان حقائق تک نہیں پہنچ پائے، اور اس میں بھی بہت سی چیزیں اس لیے چھوڑ دی کیونکہ ہو سکتا ہے جاننا تو فائدے مند ہو لیکن ہماری زندگی میں اس کا کوئی بہت زیادہ ثمرہ نہ رکھتا ہو، کیونکہ ہمارے پاس فائدے 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ ہوتا ہے علمی، جسے جی کے میں کام لایا جاتا ہے، معلومات میں کام لایا جاتا ہے، اس کا جاننا نہ جاننا ہمارے بندگی پر اس کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ میں اگر آ کے کہوں کہ سورج 5000 ٹن کا ہے، تو اگر 5000 ٹن سے 4000 ٹن کا ہو جائے گا تو ہماری بندگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جان بھی لیں گے تو بہت زیادہ، ہاں معرفت کے مدارج میں خدا کی صنعیت میں ہو سکتا ہے قدم آگے بڑھے، لیکن بندگی کے عنوان سے ہمارے لیے جو جاننا ضروری ہے وہ ضروری یہ ہے کہ اہل بیت نے کیسے بارگاہ خدا میں آنے کے لیے کہا ہے، کن کن آداب کے ساتھ آنے کے لیے کہا ہے، کن باتوں کو خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بندگی معراج تک پہنچتی ہے۔ لہذا ان دعاؤں کو پڑھیں کہ کس طریقے سے آ کے بی بی زہرا نے اللہ سے مانگا ہے اور کیا مانگا ہے۔ جب ایک بڑی ذات کی اور بڑی بارگاہ میں مانگتی ہے تو کیا مانگتی ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا، ہمیں جاننے کو ملے گا کہ بڑوں سے کیا مانگا جاتا ہے۔ لہذا ہم بارگاہ اہل بیت میں آئیں، ذریعے امام حسین پر آئیں تو کیا مانگے؟ اپنے لیے مانگا تو کیا ہے چند دن کی زندگی، بلکہ یہ مانگے کہ بقی جلد سے جلد تعمیر ہو جائے، تاکہ مرکز خیر جہاں آنے کے بعد نا امیدوں کو امید مل جاتی ہے۔ جس ذات نے اپنے مہدی کو پکارا ہے
اس کے روضے کی تعمیر ہو سکے۔ یہ مانگنا انسان کے وجود کی بقا کی علامت ہوتی ہے، لہذا ہمیں سلیقہ آئے گا۔ میں نے بہت سوچا کہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ یاد رکھیے، بارگاہ زہرا میں چل کے ایک چھوٹی سی دعا ہم لیں گے ان 3 دنوں کے لیے۔ ایک نماز ہے جسے نماز وتر کہا جاتا ہے، اسی صحیفۃ الزہرا میں ہے بعد صلاۃ الوتر، یعنی نماز وتر کے بعد۔ اب یہ خود نماز وتر، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز عشاء کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ وتر ہے، یا نماز شب میں 1 رکعت جسے نماز شفع کے بعد پڑھا جاتا ہے، جو عظیم نماز ہے جس میں ہم کئی مرتبہ استغفار بھی کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم مومنین کا نام لے کر یاد کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس نماز وتر کے بعد بی بی زہرا آ کر روایت کرتی ہے، لکھا ہوا ہے من دعا فاطمۃ الزہرا، بی بی زہرا کی دعاؤں میں سے ہے۔ آپ بیان کرتی ہیں ان فاطمہ، جیسے ہم زیارت معصومہ یا حدیث قصہ پڑھتے ہیں ان جابر ابن عبداللہ الانصاری، ویسے ہی ان فاطمہ یہ نام بھی ذرا آپ سوچیں کتنا برکت والا ہے کہ ہر کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ نام زہرا زبان پر جاری ہو سکے۔ یقین جانے بہت سی شیرینیاں ہیں جس کا انسان احساس کر لے تو پھر کبھی اسے ترک نہیں کر سکتا ہے، لہذا کوشش کریں آئیں ان ذوات کے ناموں کی بھی ان شیرینی کو محسوس کریں۔ ان فاطمہ، اس کے بعد بی بی زہرا فرماتی ہیں رغب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم نے ترغیب دلائی ہے۔ کس چیز کے بارے میں ترغیب دلائی ہے؟ الی الجہاد، جہاد کے بارے میں۔ وذکر فضلہ، اور رسول نے ذکر کیا، صرف ترغیب نہیں دلائی ہے، ترغیب کا طریقہ یہ تھا کہ فضیلت جہاد کو بیان کیا۔ بی بی زہرا کہتی ہیں فَسَأَلْتُهُ، میں نے نبی سے سوال کیا الجہاد، جہاد کے بارے میں۔ اتنا فکرہ ابھی میں نے آپ کے سامنے چونکہ 3 دن کے اعتبار سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، گفتگو کروں گا۔ بی بی زہرا نے آ کر خود بیان کیا ہے کہ بابا نے ترغیب دلائی، رغبہ کہتے ہیں ترغیب دلانا، توجہ دلانا، شوق دلانا، چاہت دلانا، اس کی لذتوں کو محسوس کرانا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو جب کسی اسکول میں یا ٹیوشن میں ڈالیں تو کوشش کرے ایک ایسا ٹیچر ہو کہ جو پہلے ہی علم کی اتنی چاشنی کو اسے محسوس کرا دے کہ اسے علم سے نفرت نہ ہو بلکہ علم کی طرف کھنچ کر جانے لگے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی بعض اسکولز بھی ایسے ہو جاتے ہیں جس کا نام سن کر بچہ گھبرانے لگتا ہے کہ وہاں کا ٹیچر مثلاً ایسا ہوگا۔ نہیں، طریقہ ہوتا ہے۔ اہل بیت نے بھی یہ طریقہ بتایا ہے کہ کسی چیز کی جانب لے جانا ہے تو اس کی فضیلتوں کو بتاؤ۔ رسول اسلام نے ذکر فضلہ، اس کی فضیلت کو بیان کیا، پھر رغبہ۔ اسی وجہ سے اب یہاں پر آ کے اہل علم جب لفظ جہاد کی تعریف کرتے ہیں، دیکھیں آج ہمارے لیے لفظ جہاد ڈکشنری میں جہاد کا معنی ہے کوشش۔ اسی وجہ سے جب اس کا آ کے معنی کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے، کہتے ہیں یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام، پرچم توحید اور دین اسلام کی بلندی کے لیے فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے کوشش کرنا تاکہ توحید اور پرچم اسلام کو ہر دل اور ہر گھر تک پہنچایا جا سکے۔ جیسے یہ ایام فاطمیہ ہے کہ یہ ہم نے ایک طریقہ بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بی بی زہرا کے کمالات کو سنیں، ان کی فضیلتوں کو محسوس بھی کریں، اور اس زاویے سے بھی کہ وہ حقائق جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے، جو حقیقتیں لوگوں تک ہونا چاہیے، ان حقیقتوں سے لوگوں کو آشنا بھی کرایا جائے۔ لہذا
کہتے ہیں فکری اعتبار سے کوشش کرنا، عملی اعتبار سے کوشش کرنا، کلچر کے اعتبار سے کوشش کرنا، کیا کرے؟ پرچم اسلام کو بلند کرے، دین اسلام کو بلند کرے۔ اس کا معنی جہاد کا یہ ہے کوشش کرنا۔ یہ ایک ایسا معنی ہے جو ہر کامیابی کے میدان میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث کا مجموعہ ہے، معصومین کے الفاظ ہے، جو کوشش کرتا ہے وہی پہنچتا ہے۔ جہد کرنا، کوشش کرنا، اسی کے ذریعے سے انسان کو کامیابی ملے گی اور منزل تک پہنچے گا۔ لہذا بی بی زہرا کہتی ہیں کہ رسول اسلام نے رغبہ ترغیب دلائی ہے، تو میں نے کیا کہا؟ صرف اہل بیت کے وہ الفاظ ہیں جس کے معانی اتنے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہت سے معانی ہے، جس معنی کی جانب ہم کوشش کریں گے چلنے کے لیے، وہ کوشش یہ ہے کہ آئیں کیا کرے کہ اس معنی کو کہ جس کے ذریعے سے اہل علم میں بیان کیا ہے کامیابی ملتی ہے، جہاد کا معنی کوشش، اسی کے عنوان سے۔ اور کوشش اور جہاد کئی طریقے کے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہے میدان جنگ میں آ کر نبی یا رسول کے ساتھ طاقت کا مظاہرہ کرنا، شہید ہوئے۔ تو وہ درجہ ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان شہید ہو جائے۔ اب سمجھیے اہل بیت نے ہمیں سب سے بڑی نیکی بھی دی ہے۔ من احب علیا، یا بعض روایات، چونکہ روایات مختلف ہے، جو بھی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ روایات ہے جس کی جانب جانے کی ضرورت ہے۔ مجھے وہاں نہیں جانا ہے ابھی، کیونکہ میں ایک خاص موضوع کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ آئے سب سے بڑی نیکی شہادت ہے، اور سب سے بڑی برائی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ رہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ کہا درجہ شہادت پر، شہادت کی منزل پر فائز ہونا۔ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ کہا وہ انسان جس کے ماں باپ اس سے راضی نہ رہیں، اس کے لیے اس سے بڑی برائی کیا ہے؟ اب سمجھ میں آتا ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں، معصوم نے کہا ہے انا و علی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ ذرا سمجھیے گا، یہ حقائق ہے جس کی جانب مجھے نہیں جانا ہے۔ تو جہاد یعنی کوشش کرنا۔ ان کوششوں میں سے ایک کوشش جسے معصوم نے سب سے بڑی کوشش کہا ہے، اسے کہتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ ٹکرانا۔ لہذا روایت میں ملتا ہے بہت سے افراد آئے، حکم رسول پر گئے تھے، واپس آئے جنگ کر کے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کوئی زخمی ہے، کسی کا دل دکھی ہے کہ اس کی سواری اس سے چھن گئی ہے، بہت سی تمام چیزیں تھی، بڑے خوش تھے پھر بھی اس بات پر کہ ہم نے نبی کی بات پر عمل کیا۔ یہ بھی بتاتا ہے ان کی خوشی کہ جب نبی اور امام کی بات پر عمل کیا جاتا ہے تو خوشی ملتی ہے، کیونکہ انسان خوشی کی تلاش میں ہے یا نہیں ہے؟ حقیقی خوشی کہاں ملتی ہے؟ آئے اہل بیت کے اقوال پر عمل کرے، یہاں سے خوشیاں ملتی ہے۔ لیکن رسول نے کہا ٹھیک ہے خوش ہو، لیکن ابھی تمہاری سب سے بڑی کوشش باقی ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد سب سے بڑی کوشش باقی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اپنے نفس کے اوپر قدم رکھ کے آگے بڑھ جانا، اور خدا کیا چاہتا ہے، اہل بیت کیا چاہتے ہیں، شہزادی کیا چاہتی ہے، اگر وہاں تک پہنچ گئے یہ سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی کوشش ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اسی وجہ سے ملتا ہے کہ بعض معصومین کی روایات بھی ہے، رسول سے بھی منسوب ہے کہ رسول ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا؟ کچھ جوان ہیں جو جیم کر رہے ہیں، جیم آج کے اعتبار سے کر رہے ہیں یعنی ورزش کر رہے ہیں، اپنے بدن کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی جانب جوانوں کو توجہ دینا چاہیے، بزرگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جتنا فریش رہیں گے اتنا بارگاہ سیدہ اور خدا میں فریش آئیں گے، اللہ کی بندگی کرنے میں لذت آئے گی، شوق پیدا ہوگا۔ کیوں؟
فٹنس ضروری نہیں ہے کہ جاب پر جائیں تو زیادہ سر حال رہیں خوشحال رہیں، نہیں، بارگاہ خدا میں بھی آئیں خوشحال آئیں، لگے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، جتنا زیادہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے۔ لہٰذا اس کی جانب بھی اہل بیت نے بہت توجہ دلائی ہے، کبھی خاص اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے تو بات کی جائے گی۔ یہ جوان محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، اپنے بدن کو مضبوط بنا رہے تھے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ رسول نے کہا کہ یہ تمہاری کوشش چھوٹی کوشش ہے، تمہاری بڑی کوشش اگر ہے تو اس کی جانب توجہ کرو۔ تو سب نے پوچھا یا رسول اللہ بڑی کوشش کیا ہے؟ کہا آؤ اپنے نفس کو مار کر یہ دیکھو کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی رضا میں اپنی رضا رکھو، خدا کی چاہت پر اپنے قدم بڑھاؤ، یہ سب سے بڑی کوشش ہے۔ لہذا میں ایک دو مثالیں دوں گا اور اس کے بعد حقائق کی جانب متوجہ کروں گا۔ جناب یوسف عظیم نبی ہیں یا نہیں ہیں جن کا تذکرہ خدا نے کیا ہے، قرآن میں موجود ہے، جسے ہم سب جانتے ہیں، اور ہم نے تو اس کے بنائے ہوئے وہ تمام چیزیں بھی کہ جس کے ذریعے سے انسان آشنا ہو سکتا ہے، وہ تمام واقعات محسوس بھی کیے ہیں۔ جناب یوسف آ کر اپنے بارے میں کہتے ہیں، خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ جناب یوسف کو جب گناہ نے اپنی طرف بلایا تو جناب یوسف نے اپنے نفس کو دبایا۔ یہ بہت ہی احتیاط سے جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ رحم خدا ہو تبھی آ کر نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے، جا کے دیکھیے گا جناب یوسف نے پہلا جملہ جو کہا ہے قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یعنی جناب یوسف نے بتا دیا کہ اگر نفس کو دبانا ہے، بارگاہ خدا میں آنا ہے، شیطان کی بارگاہ میں جانے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پناہ خدا میں رکھو۔ معاذ اللہ، یہ لفظ ہے قرآن کا ہے، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی بتایا کہ اگر تمہیں نفس کو مارنا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کسی اور کی بارگاہ میں نہیں بلکہ بارگاہ خدا میں پہنچانا ہے، پناہ خدا میں پہنچانا ہے اپنے آپ کو۔ اور دوسرا عمل جس کے ذریعے سے انہوں نے کوشش کی ہے اور وہ کامیابی پائی ہے، میں محسوس کراؤں گا کہ کامیابی اور کیا چیزیں ملی ہے اس کوشش پر، کیونکہ بی بی زہرا کہہ رہی ہیں کوشش کی جانب میرے بابا نے توجہ دلائی، اس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ تو میں نے بھی بابا سے پوچھا سألتہ الجہاد، میں نے کیا کہا، جو معنی آپ سنتے آئے ہیں یا جو میڈیا بتاتی ہے اس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے، ہم اہل بیت جس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اس معنی کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ میڈیا جو معنی بتاتی ہے ان ہزاروں معنی میں سے شاید ایک مصداق ہوتا ہے، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں ایک لفظ کے ہزاروں معنی محسوس کرا سکتے ہیں۔ لہذا جناب یوسف نے جب کوشش کی ہے، دوسری کوشش جناب یوسف کی کیا تھی، کیسے اپنے آپ کو بچایا؟ کہا اگر یہ کوشش میں کامیاب ہونا ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ وہ عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے، کہا جس کی نعمتیں کھاؤ اس کی نعمتوں کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے کے بعد پھر خیانت نہیں کی جاتی ہے۔ یہ کیا کہا ہے جناب یوسف نے؟ یہ قرآن کے حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ کہاں تھے، خرید کے لائے گئے تھے یا نہیں لائے گئے تھے؟ خرید کے لانے کے بعد جناب یوسف کہاں رہ رہے تھے؟ عزیز مصر کے گھر میں تھے یا نہیں تھے؟ کہا ایک پیغام دے دیا، نفس کو مارنا ہے تو طریقہ یہ ہے جس کی کھاؤ اسی کو یاد کرو، اسی کی بات پر چلو۔ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ دی ہے خدا کی، لیکن صدقہ ہے اہل بیت کا۔ ذرا سوچئے گا، تو جب ہم اس کی بارگاہ سے لیتے ہیں، اہل بیت کے صدقے سے لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قصہ کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ کائنات ان کا صدقہ ہے۔ اب اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا، کیوں؟ بہت سی نعمتیں ہیں جسے انسان محسوس کرے،
جو بھی نعمت تصور کر سکتا ہے وہ انہی کے صدقے میں ہے۔ زبان چل رہی ہے یہ ایک نعمت ہے، تو اب خیانت نہیں کرنا ہے کہ ہم کسی اور کا گن گائیں، بلکہ امانت یہ ہے کہ ان کی دعاؤں کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ دل اللہ نے ان کے صدقے میں دیا ہے تو دل میں انہی کی محبت ہونا چاہیے، کسی اور کو نہیں رکھنا چاہیے۔ خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ جناب یوسف نے کہا ہے تیسرا مرحلہ، چونکہ میں یہ آگے منزل تک جانا ہے، تیسرا راستہ جو جناب یوسف نے بتایا کہ کوشش میں کامیابی کیسے ملتی ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ بارگاہ خدا میں پناہ خدا میں رکھے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ملی ہوئی نعمتوں میں خیانت نہ ہو۔ تیسری کوشش میں کامیابی کی جو زینہ اور سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ لہذا جناب یوسف نے یہ سوچ کے نہیں کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے اپنے قدم کو روکا تھا۔ کہا جہاں اخلاص پایا جاتا ہے قدرت تمہیں آگے بڑھاتی ہے۔ یہ سوچئے گا، یہ تین میں نے پیش کیے، ورنہ بہت سے مسائل ہیں جو اسی آیات کے ذریعے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ جب جناب یوسف نے کوشش کی ہے کہ بارگاہ خدا میں اور بلندی چاہیے، تو جناب یوسف کی ان کوششوں کے بدلے میں اللہ نے دیا کیا ہے؟ سب کچھ دیا، لیکن میں تین چیزوں کی جانب زوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان کوشش کرتا ہے، نفس کو مار کر خدا کی مرضی کو آگے رکھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ عطا کیا کرتا ہے؟ پہلی چیز جناب یوسف کو جو عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ بند دروازے کھلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ اور اہل بیت کی پناہ میں رکھتا ہے تو راستے بند نہیں ہوتے ہیں بلکہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اگر کبھی محسوس بھی ہو جائے کہ اب اس کے بعد راستے بند نظر آ رہے ہیں تو دنیا کی طرف نہیں بلکہ اہل بیت کی طرف دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رکھو، پناہ خدا میں آؤ، راستے اپنے آپ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ میں محسوس کرا رہا ہوں چونکہ قرآن سے ہے۔ اور دوسرا جو اللہ کی جانب سے تحفہ تھا جناب یوسف کو کہ انہوں نے کوشش کی، اللہ نے عطا کیا، وہ کوشش یہ تھی کہ اللہ نے اس کوشش کے بدلے میں ایک وہ چیز کہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتی ہے، کہ جو بچہ جھولے میں ہے بول نہیں سکتا ہے، وہ بچہ ان کے سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا سمجھئے گا، جب اللہ کے لیے قدم بڑھائیں گے تو پھر ایسی صورت میں وہ ذوات کہ جنہیں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کھڑی نظر آئیں گی۔ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اہل بیت آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لہذا میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آج پوری دنیا کہتی ہے کہ آگے بڑھنا ہے تو کانفیڈنس چاہیے۔ کانفیڈنس کی آیتوں کو آ کے دیکھیں، اتنی آیتیں ہیں قرآن میں۔ توکل کی آیتوں کو دیکھیں جس سے اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ پناہ اہل بیت میں آئے، یہاں سے کانفیڈنس اور کامیابی کا زینہ ہمیں ملتا ہے۔ آئیں، تیسری چیز جو جناب یوسف کو ملی تھی کوشش کرنے کی بنیاد پر، وہ کیا تھی؟ جناب یوسف کو علم تعبیر خواب ملا۔ علم جناب یوسف کے پاس تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی نبی مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے، کیونکہ رب زدنی علما، اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مانگا جاتا ہے، خدا لامحدود ذات ہے، محدود ذات نہیں ہے، لہذا جب بھی مانگا جاتا ہے عطا ہوتا ہے۔ جناب یوسف نبی ہے، عصمت ہے، ہر کمال ہے، لیکن بارگاہ خدا میں آنے کے بعد جب مانگا جاتا ہے تو کمال اور ملتا ہے۔ لہذا جب انہوں نے یہ کوشش کی ہے تو اللہ نے انہیں طاقت عطا کی، علم تعبیر خواب۔ یہاں سے ایک پیغام مل گیا کہ دنیا آج یہ کہتی ہے کہ علم کے ذریعے سے ہر چیز اپنے قبضے میں کیا جا سکتا ہے۔ علم حاصل کیسے کرے؟ یہ طریقہ بتا دیا کہ اپنے نفس کو پاک کرتے چلے جاؤ، خدا تمہارے دل میں علم اتارتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یہ میں نے قرآن سے آپ کے سامنے پیش کیا۔
اب آئیے کربلا کے میدان میں کوشش کو دونوں زاویے سے پیش کر کے اپنی بات کو تمام کروں گا۔ کربلا میں کوشش تھی، جہاد تھا، بدنی جہاد بھی تھا، جہاد اکبر بھی تھا، جہاد اصغر بھی تھا۔ جہاد اصغر کیا تھا؟ جہاد اکبر، میں نے کہا معصومین نے کیا کہا؟ راہ خدا میں وجود دے دینا اس زبان کے اعتبار سے، ورنہ ہمارے لیے تو وہی جہاد اکبر ہے۔ حقیقت یہ ہے، لیکن چونکہ اس سے کہتے ہیں کبھی کبھی چیز بڑی ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی چیز آ جائے تو وہ چیز اس کی نسبت سے چھوٹی ہوتی ہے۔ لہذا تبھی کہا گیا تھا بچوں کا جیسے امتحان لیا جائے کہ بورڈ پر آ کے ایک لکیر کھینچ دی جائے، بغیر اسے مٹائے، بغیر کاٹے ایک اس لکیر کو چھوٹا بنا دو، تو بعض لوگ آتے بیچ میں سے مٹا دیا جائے، لیکن جو در اہل بیت سے منسلک ہوتے ہیں ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے، وہ بڑا کام کر جاتے ہیں، دوسروں کے کام چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ لہذا آ کر اب وہ بڑی لکیر کھینچ دے تو اس نے لکیر کو چھوٹا نہیں کیا تھا، بلکہ اس بڑی لکیر کی نسبت سے، اس کے اعتبار سے یہ لکیر جو پہلے تھی وہ چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ حقائق ہے جس کی جانب تو میں نے کہا ہماری نسبت سے وہی بہت بڑا جہاد ہے، وہی بہت بڑی کوشش ہے۔ ہم تو اس کے ابتدا میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کربلا اور شہداء کربلا نے وہ کر کے دکھایا ہے، تبھی تو حسین نے ناز کیا ہے۔ ذرا آپ سوچئے، یہ حقائق ہیں، لیکن پھر بھی میں محسوس کرانے کے لیے میں شہادتوں کو نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ہاں کوشش کی بات ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے، جہاد بالنفس کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں آج بہت سے افراد ہیں، میں نے مثال دی تھی، باپ اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان خود گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اولاد کے لیے وہاں پہ بھی قدم بڑھا لیتا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں دیندار لوگوں کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، جو بے دین بھی ہوتے ہیں، جن کے نزدیک بری چیز بری ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں، بہت سے کام جو اچھے نہیں ہیں، وہ صرف اسلام کی نگاہ سے نہیں بلکہ انسانیت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ چوری کون کہتا ہے کہ صرف اسلام کہتا ہے بری بات ہے؟ کسی کو ستانا کون کہتا ہے کہ صرف اسلام کہتا ہے بری بات ہے؟ یہ تو ہر مذہب والے مانتے ہیں کہ پڑوسی کو پریشان نہیں کیا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ حقیقت پڑوسی کیا ہوتی ہے اور جواری کیا ہوتی ہے، اگر یہ درس ملے گا تو اہل بیت کے درس ملے گا۔ ذرا سوچے، وہ حقائق ہے جس کی جانب مجھے نہیں جانا ہے۔ انسان آئے، سوچے، غور کرے، یہاں سے ملتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ کام بھی کر ڈالتا ہے جو کبھی اپنے لیے نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں، اس کے نفس میں اس کے بچے کی محبت ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو نفس کہتا ہے کہ بچہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بچہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کامیاب ہونا چاہیے۔ اب چاہے کوئی بھی راستہ اختیار کر لے، نہیں، اسلام کہتا ہے کہ دیکھو صحیح راستے پہ چلو گے تو سب سے آخر تک، آخری منزل تک تمہارا بچہ پہنچے گا۔ یہ حقائق ہے جس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے، لیکن ابھی میں جو محسوس کرانا چاہ رہا ہوں، انسان کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بہت سے ایسے کام جو خود اپنے لیے نہیں کرتا ہے لیکن اولاد کے لیے کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ کربلا میں ایک ذات ہے جس کا نام بشر خضرمی ہے، ان کا پورا نام میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا ہے، لیکن اشارہ کر دیا، چاہ کے جا کے دیکھیے گا۔ بارگاہ حسین میں ہے، خبر آئی کہ آپ کا بچہ کسی جگہ پر قیدی بنا لیا گیا ہے۔ جب یہ بات ان تک پہنچی، مولا کے سامنے حاضر ہوئے۔ مولا نے کہا یہاں سے دیکھیے مصادیق رحمت۔ مولا کہتے ہیں میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا لی، جاؤ، جنت پھر بھی تمہارے لیے ہے، جاؤ اپنے بچے کو بچا لو۔ دیکھیں یہاں پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا اگر چاہے تو آزاد کرا دے، کیونکہ بی بی زہرا کی چاہنے والی کنیزہ کے لیے مولا مصلی عبادت پر آ کر، میں ان واقعات کی جانب نہیں جانا چاہ رہا ہوں، کہ دعا کیا ہے تو دربار میں قیدی بنا کر لایا گیا تھا، مولا مصلی عبادت پر آئے اور وہ رہا ہو گئی، ہے یا نہیں ہے؟
لہذا ذکر اہل بیت جب ہم کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو وقت کا امام نگاہ رکھتا ہے، یہ سمجھیے گا، یہ حقائق ہے۔ تو یہ جو مولا کا صحابی ہے، مولا کہتے ہیں جاؤ اپنے بچے کو، کیا کہتے ہیں کہ مولا اگر 70 مرتبہ میرے بدن کے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی میں اپنی وجود کو، اپنے بدن کو آپ کی بارگاہ سے دور نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا بچہ قیدی بنا ہے، اس کا اجر میں نے خدا کے حوالے کیا، میں خدا سے لوں گا، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں ہوں، یہاں سے جا نہیں سکتا۔ میں نے کیا کہا؟ انسان اپنے لیے جو کام نہیں کرتا ہے اولاد کے لیے کر بیٹھتا ہے۔ یہاں پر بچے کی محبت سے امتحان لیا گیا تھا، لیکن کہا سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ نفس کو مار کر، قرآن میں بھی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال و دولت، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ شاید یہ امتحان تھا، لیکن انہوں نے ایسی کامیابی کے ساتھ اس امتحان کو، کیونکہ کوشش کیا تھا، نفس کو مارا تھا، بارگاہ حسین میں رہے، کہا اس کا اجر خدا سے لوں گا۔ لہذا جب انسان کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد نفس پر قدم رکھ کر آگے بڑھتا ہے تو اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ حسین اس پر ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ بہت سی باتیں ہیں، چونکہ وقت ختم ہوا، میں نے اپنی بات کو سمیٹا کہ انسان اپنی شریک حیات کو کتنا چاہتا ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے عزت کرو، عزت کرو گے تو انہیں انرجی ملے گی، ان کے ذریعے سے تمہارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے ایک اچھا گھر رکھنے کے لیے۔ تبھی آئیے بی بی زہرا کی زندگی پڑھیے، بہترین گھر کیسے بنتا ہے، بہترین گھر بنانے کا طریقہ یہ ہے، سیرت زہرا کو گھر میں عام کرتے چلے جائیے، گھر جنت بنتا چلا جائے گا۔ ہے یا نہیں ہے؟ وہ حقائق ہے جس کی جانب مجھے نہیں جانا ہے، لیکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہلال یا نافع ابن ہلال کے بارے میں ملتا ہے کہ نئی نئی شادی کر کے آئے تھے، لیکن بارگاہ حسین میں جب شہادت کا موقع آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مولا میں اس شہادت کی شیرینی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، لہذا حسین پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ حقائق ہے جس کی جانب میں نہیں جا رہا ہوں، توضیحات نہیں دے رہا ہوں۔ پیاس، تھوڑی سی پیاس بڑھ جائے تو پیاس اور پانی کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ جب پیاس نہ ہو تو گھر میں اگر گرم پانی مل جائے تو عجیب لگتا ہے کہ فریج سے کہیں نہیں ملا، لیکن اگر بہت زیادہ پیاسا ہو تو ٹھنڈا پانی نہ ملے وہی گرم پانی لذت دینے لگتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی ضرورتوں کے اعتبار سے انسان اس شیرینی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن آئے کربلا میں دیکھیں، اتنے پیاسے ہونے کے بعد بھی کہا نفس اتنا پاکیزہ بنایا ہے، بارگاہ خدا میں آنے کے لیے ہاتھوں میں پانی آ جاتا ہے تو پانی کی حیثیت نہیں بلکہ حسین کی چاہت کی شیرینی کو محسوس کرتا ہے۔ لہذا آج عباس نام آتا ہے تو تشنگی اور وفا اور پیاس آ جاتی ہے۔ یہ حقائق ہے، کوشش کرے۔ لہذا پہلی سب سے بڑی کوشش یہ ہے، بی بی زہرا بتانا چاہتی ہے کہ معصوم نے، میرے بابا نے توجہ دلائی ہے، رغب النبی الی الجہاد، کوشش کی جانب، کلچر بنائیں، فکری اعتبار سے تیاری کریں، ذہنوں کو آمادہ کریں تاکہ انسان آگے بڑھے۔ اس کے لیے کوشش ہونا چاہیے، ایسا کلچر بنانا چاہیے۔ میں نے کہا یہ کلچر بنانا بھی کوشش ہے، اور یاد رکھیے دنیا کا کوئی بھی سوسائٹی اور سماج اور اچھا کلچر بنانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں سے ایک سب سے بڑی چیز ہے علم۔ اگر علم ہوگا تو اچھا کلچر اور سوسائٹی بنائیں گے۔ اسی طریقے سے قوم کو مضبوط بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے کہتے ہیں عدالتیں، وہاں پر بے عدالتی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ بنیادیں ہل جاتی ہیں تو پھر یاد رکھیے ایسی صورت میں پھر قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ یا ایام فاطمیہ نگاہ کیجئے، دین اسلام کی بنیادوں کو ہلایا گیا ہے، جہاں سے عدالت کا درس دیا جاتا ہے انہی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ جن کی ذات عدالت ہے انہی کی باتوں پر گواہی مانگی جا رہی ہے۔
ذرا آپ سوچے کس مرحلے پر ہے، تو پھر اسلام کہاں جانا چاہیے تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ذریعے سے پہنچ سکتا تھا، کامیابی جس مرحلے پر ہونا چاہیے تھی، تبھی تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ حقیقت میں اگر اسلام ہر جگہ پہنچے گا اپنی کامیابی کے ساتھ، تو آخری محمد آئے گا تبھی پہنچے گا۔ یہ حقائق ہے جس کی جانب مجھے نہیں جانا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بنیادیں اگر ہل جاتی ہیں، یا ایام فاطمیہ یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرے یہ کلچر عام کرے کہ عدالتیں ختم نہ ہونے پائیں، عدالتوں سے عدالتی فیصلے اور کامیابی کے فیصلے ہونا چاہیے۔ علم بی بی زہرا، جن کی علم کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ منزلہ علمی میں وہی ہے جو ذات علی ابن ابی طالب ہے، تبھی تو مولا قلم لے کے بیٹھ رہے ہیں اور زہرا بیان کر رہی ہیں اور آپ لکھ رہے ہیں۔ وہ حقائق ہے جس کی جانب مجھے نہیں جانا ہے۔ یاد رکھیے، میں نے بات کو تمام کیا کہ کوشش کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، اور سب سے بڑی کوشش انسان اپنے نفس کو مارتا ہے اور بارگاہ خدا میں آتا ہے۔ جناب یوسف کی جو عظمت تھی، انہوں نے اس کے اعتبار سے کوشش کی، لیکن وہ خواص، وہ عظیم ذاتیں کہ جو اتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کا نفس بھی اتنا کامیاب ہوتا ہے کہ اللہ ان کے نفس کو خرید لیتا ہے، یا اتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ کربلا میں فضائے گوجتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہی ہے کامیابی کہ خدا نفس مطمئنہ کہہ کے آئے، خدا تمہیں اپنی مرضی عطا کر دے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اپنے نفس کو نفس نہیں سمجھیں گے بلکہ خدا کے لیے۔ تبھی تو اہل بیت کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سوچتے ہی نہیں مگر ان کے دلوں میں وہی ہوتا ہے جو مرضی پروردگار ہوا کرتی ہے۔ لہذا کوشش کریں، پہلا قدم بڑھائیں۔ یا ایام فاطمیہ ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ بی بی زہرا کی دعاؤں نے، کیونکہ اس دعا میں کہا ہے کہ بابا نے کوشش کرنے کی جانب توجہ دلائی ہے، لہذا کوشش کریں، لیکن راستہ ہمیشہ صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں کہیں جانا ہے، ٹرین غلط پکڑ لیں گے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کوشش ہے لیکن منزل نہیں ملتی ہے۔ کہا کوشش ہو لیکن راہ اہل بیت سے ہوگی تو کامیابی ملے گی، خدا کی بارگاہ میں عظمت ملے گی۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، اللہ کہتا ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہیں عظمت ملتی ہے۔ لہذا اگر بارگاہ خدا میں عظمت چاہیے تو طریقہ یہ ہے، دعائے اہل بیت کو اپنی زبان پر جاری کریں، خدا کی نگاہ میں عزت ملے گی، شرف ملے گا۔ جن کے وجود سے ہمیں عزت ملتی ہے، جن کے وجود سے ہمیں کامیابی ملتی ہے، لیکن دنیا کتنی اندھی ہو چکی تھی، دنیا کس نابودی کی طرف جا چکی تھی کہ انہوں نے ایسوں کو بھی جینے نہ دیا، شہید کر دیا۔ آج روز شہادت جناب زہرا تھا، آپ سب نے مصائب زہرا سنے ہوں گے۔ بی بی زہرا خود کہتی ہیں ایسا ظلم ہوا کہ روشن دن پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ میں صرف 3 مصیبت کے موارد اور مقام کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ اہل بیت پر جو بھی مصیبت پڑی ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن ہم نے دیکھا اہل بیت نے چند مقامات پر رسول کو یاد کیا ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ یاد کرنا، اظہار کرنا تھا کہ یہ مصیبت بہت بڑی ہے، تبھی تو رحمت للعالمین کو پکارا ہے، یا پھر یا مہدی کہہ کے پکارا ہے کہ انتقام لے۔ 3 مقام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا موقع جب دشمنوں نے بے حرمتی کی اور آگ و لکڑی لے کر زہرا کے دروازے پر آئے ہیں، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کی پسلیوں پر گرا، اور اس کے بعد شہزادی نے آواز دی اما فضہ خذینی، اے اما فضہ آئے میری مدد کرے، میرا بچہ محسن شہید ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد روایت میں ایک جملہ ملتا ہے، بی بی زہرا نے اس موقع پر آواز دی ہے، چند کلمات تھے، جناب مہدی کو اور آخری امام کو بھی یاد کیا ہے، لیکن ایک جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
بی بی کہتی ہیں یا رسول اللہ اہاکذا یفعلوا بحبیبتک و ابنتک، اے اللہ کے حبیب ذرا درد محسوس کیجئے گا بی بی کا، آواز دیتی یا رسول اللہ اہاکذا یفعلوا بابنتک و حبیبتک، اے اللہ کے حبیب کیا ایسا ظلم بھی آپ کی بیٹی، صرف بیٹی نہیں کہا، بحبیبتک آپ کی چہیتی بیٹی پر ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے آپ اسی در پر آتے تھے اور سلام کرتے تھے، لیکن ذرا آئے دیکھے آپ کی بیٹی پر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جہاں پر زہرا نے یاد کیا ہے، پناہ رسول میں آئی ہے۔ دوسرا موقع ملتا ہے جب حسین کو شہید کیا جا رہا تھا، زینب تلہ زینبیہ پر کھڑی تھی، ایک مرتبہ آواز دی شمر، ارے تو دیکھ رہا ہے اور تو قتل کر رہا ہے، میرا ماجایا حسین شہید ہوا جاتا ہے، ارے وہ پیاسا ہے، ایک گھونٹ پانی تو پلا دے۔ لیکن دشمن جب متوجہ نہ ہوا، جناب زینب نے آواز دی یا رسول اللہ ھذا حسین معمل بالدماء ومقطع الہذا، اے اللہ کے رسول ارے یہی حسین ہے جسے آپ اپنے کاندھے پر اٹھایا کرتے تھے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ دیکھیں ھذا الحسین، حسین ہے جسے قتل کیا جا رہا ہے، اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ تیسرا مقام اور ختم دعا روایت میں ملتا ہے، بی بی زہرا نے کہا تھا اے علی مجھے خود غسل دیجئے گا، خود کفن دیجئے گا اور خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیجئے گا۔ روایت میں ملتا ہے مولا جب جنازہ لے کر چلے، میں اس روایت کے فقرے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روایت میں ملتا سارت کل خیال، خیال عربی میں کہتے ہیں سائے کو، کہا جب مولا ارے بی بی کو لے جا رہے تھے نا، ارے جنازہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ سارت کل خیال، ایسا لگ رہا تھا علی کے ہاتھوں پر ایک سایہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ اور اس کے بعد مولا قریب آئے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، ایک مرتبہ آپ نے امانت کو دست رسالت میں دیا اور دینے کے بعد ایک جملہ کہا السلام علیک یا رسول اللہ انی وعن ابنتک النازلۃ فی جوارک، اے اللہ کے حبیب آپ پر میرا سلام ہو، میری جانب سے بھی۔ ارے کیوں نہیں، مولا کتنا مظلوم ہے۔ میں نفسیاتی جملہ کہتا ہوں یاد رکھیے گا، اگر باپ چلا جائے بچیاں چھوٹی ہوتی ہے، ماں بڑی مشقتوں سے پال تو لیتی ہے، لیکن جب ماں چلی جائے بچیاں چھوٹی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی۔ ارے حسین ہے، حسن ہے، زینب ام کلثوم ہے، شہزادی چلی گئی، ارے حسین جسے پلاتا ہے، جسے مدد کے لیے کربلا میں آواز دیتا ہے، ذرا سوچے مولا نے ایک مرتبہ تصور کیا ہوگا اور قدم رک گئے ہوں گے، جو میری عبادتوں میں شریک تھی آج جا رہی ہے، لہذا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی۔ آواز دی السلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو میری جانب سے، آپ کی بیٹی کے جانب سے، النازلۃ فی جوارک، ارے مصیبتوں کو میں کیا بیان کروں، آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے، وہ خود بیان کرے گی کس طریقے سے آپ کے بعد زہرا پر ظلم ہوا ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا ہاتھوں کو بھی بلند نہ کر پائی۔